مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلی صف میں جاؤ، کوشش کرو کہ پہلی تکبیر میں تم شامل ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر گھسیٹ کر کے آنا پڑے تو لوگ گھسیٹ کر کے آئیں گے مگر پہلی صف میں شامل ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں، مدرسے میں چندہ دینے کی بات آتی ہے، دان دینے کی بات آتی ہے، ہم سوچتے ہیں سب سے آخر میں ہم چندہ دیں۔ پہلے دیکھیں پردھان جی کتنا دیتے ہیں، پہلے دیکھیں گاؤں کے حاجی صاحب کتنا دیتے ہیں، گاؤں کے رئیس لوگ کتنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ نہیں میرے بھائی، نیکی کے کام میں آپ پیچھے مت رہیے، نیکی کے کام میں آگے رہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے غریب کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری کی ساری نیکیاں اگر ایک انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ نیکی کے معاملے میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی نیکی کے معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز ہونے والی ہے تو 12:55 پر ان کی شکل نظر آتی ہے مسجد میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو یہ ثواب لکھنے والے فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بدنصیب ہیں کہ اونٹ چھوڑ دو، گائے چھوڑ دو، دمبا چھوڑ دو، بکرا چھوڑ دو، مرغا چھوڑ دو، انڈا چھوڑ دو۔ کتنے بدنصیب ایسے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن وہ تب آتے ہیں جب امام کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بلکہ جماعت شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اسلام آپ کو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج نیکی کے معاملے میں، آج اللہ کے دین کے معاملے میں میں ابو بکر سے آگے نکل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے سامان کو 2 بھاگ میں وہ بانٹ دیتے ہیں اور ایک بھاگ اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، دیکھیے میں اپنے گھر کا مال لے کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم پوچھتے ہیں کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میں آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق بہت خوش ہیں کہ آج میں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو ابو بکر صدیق بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے لا کر کے جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پوچھا اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ
اللہ کے نبی میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں, آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں آیا, میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نیکی کے معاملے میں سبقت کرو میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 17ویں پارے میں اپنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے, اپنے نبیوں کا نام لینے کے بعد کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ میرے جتنے نبی تھے, یہ میرے جتنے رسول تھے, وہ نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے تھے, وہ نیکیوں کے معاملے میں پیچھے پیچھے نہیں رہتے تھے. میری پیاری ماں بہنوں, نبی اکرم کے دور کی عورتوں کو آپ دیکھیے, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا. اللہ کے نبی تقریر کرتے تھے, عام طور سے مردوں کے بیچ میں تقریر کرتے تھے, عورتوں کے درمیان آپ کا بیان نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ کچھ عورتیں آئیں, اے اللہ کے نبی مرد لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں, ہم عورتوں کو تو آپ کی بات سننے کو نہیں ملتی ہے, اے اللہ کے نبی آپ ہفتے میں ایک دن ہم کو بھی دیجئے تاکہ ہم بھی دین کی باتیں آپ سے سنا کریں. نبی اکرم نے دیکھا کہ ان عورتوں کے اندر دین کو سیکھنے کی طرف موجود ہے, آپ نے الگ سے ہفتے کا ایک دن عورتوں کے لیے طے کر دیا. ہمارے یہاں جلسے میں آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے, لیکن مسجد میں جمعہ میں ہوتا ہے انتظام آپ کے یہاں نہیں ہے. تراویح چھوڑ دیجئے, تراویح تو سال میں ایک بار ہوتی ہے نا, جمعہ میں کیوں نہیں ہے؟ بنگال میں بھی میں گیا, بنگال میں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب ہمارے یہاں زیادہ تر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام جمعہ میں نہیں ہوتا ہے. افسوس ہے میرے بھائی, 100 کا 100 نہیں. آپ اہل حدیث ہیں نا ماشاءاللہ, شیرشاہ آبادی برادری ہی کے لوگ ہوں گے یہاں پہ. جی ہم لوگ شیرشاہ آبادی ہیں. شیرشاہ آبادی برادری پوری کی پوری اہل حدیث مانی جاتی ہے. کیا اہل حدیث آپ ہیں؟ آپ کے یہاں کی عورتوں کو دین کون سکھائے گا؟ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن تقریر کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ دین کی بات بتاتے ہیں, آپ حضرات سن کے چلے آتے ہیں, گھر کی عورتوں کو کون بتائے گا؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے والی ہزاروں چیزیں ہیں, فیس بک ہے, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, تمام دنیا بھر کی چیزیں ہیں. ان کو دین سکھانے کے لیے سال کا ایک جلسہ کافی نہیں ہے, اور جلسے میں بھی بیچاری آتی ہیں, تقریر کم سنتی ہیں, شاپنگ زیادہ کرتی ہیں, بچوں کو لے کے گھوم رہی ہیں, ٹہل رہی ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہی, کوئی ادھر بھاگ رہی ہے. آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے انتظام کیجئے میرے بھائی, انتظام کیجئے. آپ نبی اکرم کے دور کی عورتیں آ کر کے ڈیمانڈ کرتی ہیں, اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے انتظام کیجئے, ہمیں دین کی باتیں سنائیے. اور اگر آپ نے ایسا انتظام نہیں کیا, حالات بہت برے ہیں میرے بھائی. آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, فرار ہو رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں, اسلام کو چھوڑ رہی ہیں, اور ہمارا آپ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. اپنی اولاد کو سنبھالیے, اپنے بچوں کو سنبھالیے, اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیجئے, ورنہ پچھتانا پڑے گا. اپنے بچے اور بچیوں کو جس طریقے سے آپ اسکول کی اور کالج کی تعلیم دیتے ہیں, اسی طریقے سے دین کی تعلیم دیجئے. انہیں اسلام کے بارے میں بتائیے, انہیں توحید کے بارے میں بتائیے, ورنہ آگے چل کر کے 10-15 سال کے بعد جو حالات ہوں گے, ہر گھر اور ہر خاندان میں اس طریقے کے کیس ہوں گے, پھر آپ کے پاس حالات کو کنٹرول کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیے, پیچھے مت رہیے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں. عمر بھی 70 سال کے پار ہو چکی ہے. جب ایک جنگ کا موقع آتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس ان کے 4 بیٹے ہیں, ان کے 4 بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا. حضرت عمر بن جموح نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بھی نام لکھ لیجیے. بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے, آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں. اے ابا جان ہم آپ کی طرف سے جا ہی رہے ہیں, آپ کے 4 بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. اے ابا جان آپ گھر میں آرام کیجیے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. باپ نے کہا نہیں,
ٹھیک ہے میں لنگڑا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں، مگر میرے بازوؤں میں آج بھی طاقت ہے، میں دشمنوں کے چھکے چھڑا سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ باپ اصرار کر رہا ہے، بیٹے منع کر رہے ہیں، معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمرو بن جموح سے کہا کہ آپ مت جائیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں اور میں اپنی انہی لنگڑی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کے دل کا جذبہ دیکھا، آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو، ان کو اللہ کی راہ میں جانے کا شوق ہے، ان کے اندر جذبہ جہاد ہے، ان کو روکو مت، ان کو جانے دو۔ چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمرو بن جموح اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے۔ ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا، جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑھیں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے۔ آج ہے آپ کے درمیان ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسکول میں ٹائی اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے جانے والا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور مدرسے میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے پڑھنے والا، دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمیں برا لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اسکول کے سوٹڈ بوٹڈ بچے سے بہتر ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے دن رات قرآن پڑھنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو سننا ہو قرآن بالکل تر و تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن رہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بات عبداللہ کو بتانی چاہیے۔ انہوں نے رات کے 12 بجے، آدھی رات کو انہوں نے جا کر کے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر آئے ہیں۔ کیا بات ہے عمر، کیوں آئے ہو؟ آئے عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، رات کے 12 بج رہے ہیں، آدھی رات ہو چکی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے تمہیں ایک خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی؟ کہا اے عبداللہ، نبی اکرم نے آج تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن سننا ہو، بالکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو، وہ عبداللہ کے منہ سے قرآن سن لے۔ میں نے سوچا کہ میں آدھی رات کو میں جا کر کے تم کو بتا دوں تاکہ سب سے پہلے میں یہ خوشخبری تمہیں سنا دوں۔ ایک مسلمان کو اچھی خبر دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، میں یہ خبر تمہیں سنانے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا، تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا، تھوڑا سا لیٹ کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر مجھے دے دی ہے۔ حضرت عمر نے پیشانی پکڑ کے کہا کہ اے ابو بکر، عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں سبقت کرتے تھے۔ آج ہم کاروبار میں سبقت کرتے ہیں، زمین جائیداد میں سبقت کرتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام میں سبقت کرتے ہیں، لیکن ہم جنت کے لیے سبقت نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہمیں یہی میسج دے رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، میرے بندو تم اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔
मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है? बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है? जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज और मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वजू करेगा। जोहर में मान लो उसने वजू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा वो फिर से वजू करेगा। इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वजू करे। इसी तरीके से बाज लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है। तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं, जबकि मुंतकिल शुदा मस्जिद की ज़मीन सिर्फ 250 फीट की दूरी पर है। अब देखिए, ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है,
اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اب یہ جو سچویشن ہے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہائی وے نکل رہا ہے، تو ہائی وے جب نکلتا ہے یا اس طریقے کی کوئی مجبوری آتی ہے تو ظاہر ہے مسجد کو ٹرانسفر کرتے ہیں، تو وہ صورت یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اپنائی جا سکتی ہے، جب جگہ کم بھی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ امام کا انتخاب عوام الناس کے ذریعے ہوگا یا عالموں کے ذریعے ہوگا؟ دیکھیے، عوام کے انتخاب کے لیے کوئی شریعت کی شرط نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کچھ کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ امام ایسا انسان ہونا چاہیے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو، سنت کا جانکار ہو، نماز کا طریقہ جاننے والا ہو۔ اگر اس کرائیٹیریا پر کوئی محلے میں کوئی انسان کھرا اتر رہا ہے، اس کو عوام بھی امام بنا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی ہو وہی امام بنائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے نوجوانوں، یہ جو مسئلہ ہے دین کے اندر آگے آگے رہنے کا، اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم بیک بینچر نہ بنیں۔ اسکول میں ہوتا ہے نا، اسکول میں کلاس میں پیچھے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے اس کو بیک بینچر بولتے ہیں، تو جو بالکل فیصدی ہوتا ہے، جو امتحان میں فیل ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بیک بینچر۔ دین کے معاملے میں آپ بیک بینچر مت بنے، دین کے معاملے میں آپ آگے رہنے والے بنے، پہلی صف میں رہنے والے بنے۔ یہی ہم آپ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں میں آگے آگے رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 15 منٹ کم سے کم